دیکھیے قرآن مقدس میں بڑا واضح ہے کہ اگر آیت ہم پڑھ دیں تو تھوڑا سا اور اس میں زیبائش اور خوبصورتی اور حسن و جمال آ جائے گا کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم سبحان اللہ وانفسنا وانفسکم ثم سبحان اللہ نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ سبحان اللہ اس میں بہت پہلو ہیں، لیکن چار پانچ ایسے ہیں جس میں پوری انسانیت فیض حاصل کر سکتی ہے، ہم درس لے سکتے ہیں، کچھ پرنسپل ملے ہیں، کچھ اصول ملے ہیں، کچھ اس کی جو سپیرٹ اور روح ہے اس میں ایک بڑا نور اور طاقت ہے کہ سب سے پہلے جو نصارہ نجران تھے ان کا عقیدہ جی یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تو اکبر حق جی اور اسلام کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو گمراہی سے بچانا، ہدایت پہ لانا، اصولوں پر قائم رہیں، ضمیر زندہ رہے، احساس زندہ رہے، اور وہ ایک معراج انسانیت پہ رہیں۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کا پیغام بھیجا، اسلام کا پیغام بھیجا کہ آؤ، اللہ نے عقل سلیم دی ہے، کوئی جھگڑا لڑائی نہیں، حق کے لیے بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں، جس کی بات میں وزن ہے، لاجک ہے، اس میں سینس ہے، وزن ہے، وہی بات قبول ہوگی۔ تو نصارہ نجران کے جتنے بزرگ علماء تھے اور ان کی مقتدر شخصیات وہ پورے بن ٹھن کے آئے مدینہ منورہ میں کہ ہم ملاقات کریں، بات چیت کریں، اپنا جو کرسچین لوگ ہیں، عیسائی ہیں، ان کا عقیدہ واضح کریں وہاں آ کر۔ لیکن ان سے مسٹیک یہ ہوئی، انہوں نے سمجھا جیسے بادشاہ ہو نا، تو بادشاہوں کے دربار میں لوگ بڑے سج دھج کے اور ابریشم کے لباس اور قیمتی ہیرے جواہرات، تاکہ روب دبدبا ہوگا اور بڑا ہوگا، کوئی بڑی شخصیات آئی ہیں۔ لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا جی کہ اس دربار میں مال و دولت، ہیرے جواہرات تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ سبحان بے شک یہاں تو اہمیت ہے، جیسے ہم مجلس میں ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ اس دربار میں حیثیت نہیں دیکھی جاتی بلکہ انسان کی نیت دیکھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ بے شک شخصیت کا نکھار انسان کے کردار، سوچ، فکر اور اصولوں پہ ہوتا ہے۔ تو یہ بڑے بن بے ٹھن شک کے آئے، خلق عظیم کے مالک ہیں، دشمن اور عداوت کرنے والوں سے بھی پیار کرنے والے اور ان کی عادت کرنے والے ہیں، لیکن ایک مصلحت کے تحت، حکمت کے تحت، ایک پیغام کی اسپرٹ اجاگر کرنے کے لیے حضرت نے ان کو کوئی وارملی ویلکم نہیں کیا، کوئی استقبال نہیں کیا، ریسیپشن۔ تو وہ بڑے مایوس ہوئے، بھئی ہم تو بڑے بڑے علماء اور سردار اور بڑے امراء اور جاگیردار، تو یہاں تو کوئی ہمیں نہیں۔ تو اب انہوں نے جی ان شخصیت سے پوچھا جو مزاج نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنا تھے اور ان کا روح اور بدن ان سے جڑا ہوا تھا۔ تو انہوں نے انہیں آگاہ کیا کہ دیکھیں، یہ روحانیت کا دربار، یہ معنویت کا ہے، یہاں عزت ہے عاجزی میں، عزت ہے ادب میں، احترام میں، انسانیت بے میں۔ شک یہاں ہیرے جواہرات جن کے صدقے میں ساری کائنات اللہ نے بنا دی ہو، ان کے سامنے کیا آپ ابریشم کے لباس اور جواہرات دکھائیں؟ واہ بے شک تو اب انہوں نے دیکھو نا، ہر قدم پر ایک پیغام، میسج، کردار سازی، اصلاح تھی، تاکہ وہ سمجھیں کہ مذہب اور دین اللہ کا کیسا ہوتا ہے۔ اب وہ گئے، سادہ لباس پہنے، عاجزی سے آئے دربار میں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر استقبال کیا، اپنے پہلو میں عزت و تکریم سے بیٹھایا، وارملی ریسیپشن، استقبال، اہلاً و سہلاً، مرحبا، خوش آمدید اور موسٹ ویلکم کہہ کے ان سب کو بیٹھا دیا، بڑے خوش ہوئے۔ حضرت نے لمبی بات یا بحث یا مناظرہ نہیں، ایک جملے میں پہلا میدان علمی جیت لیا۔ سبحان اللہ حضرت نے فرمایا کہ
آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ کہنے لگے دیکھیے ہم سب کے ماں باپ ہیں، حضرت عیسیٰ کے کوئی باپ نہیں ہے، ماں ہے، تو جب باپ نہیں تو آٹومیٹکلی لاجک کی بات ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت نے اس کا جواب بہت اعلیٰ طریقے سے، عرفہ طریقے سے اور بہت لاجک، دلیل اور ایتھنٹک طریقے سے دیا۔ قرآن کی ایک آیت ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ حضرت نے فرمایا اگر دلیل یہ ہے کہ باپ نہ ہو تو اللہ کا بیٹا وہ ہوتا ہے، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کے تو نہ باپ ہیں نہ ماں ہیں، تو پھر آپ کے مذہب میں ایک بیٹا نہیں، پھر بہت سارے بیٹے آپ کو ماننے پڑیں گے۔ واہ، اس بعد فرمایا حضرت حوا علیہ السلام، ان کی بھی ماں اور باپ نہیں، تو پھر ان کو بیٹیاں بھی ماننا پڑے گا، پھر نعوذ باللہ اللہ کا پورا قبیلہ کنبہ بیٹے بیٹیاں ماننی پڑے گی، تو پھر آؤ اقرار کرو کہ ہم ان کو بھی مانتے ہیں، بیٹا اور بیٹی۔ سبحان اللہ۔ اب اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہ تھا، لیکن انہیں یہ تھا کہ مذہب کا مسئلہ ہے، قوم کا مسئلہ ہے، ہم شکست کھائیں گے، ہار ہٹ دھرمی سے کام لیا اور اقرار نہیں کیا کہ ہم شکست مانتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، اگر دلیل سے آپ نہیں مانے، علمی بات سے، لاجک سے نہیں مانے، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں، پھر بھی آپ ڈٹے ہوئے ہیں، تو پھر فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، کہا اب دوسرا مرلہ شروع کرتے ہیں، کوئی مناظرہ مباحثہ آرگیومنٹ جھگڑا نہیں کرتے، آپ اپنے بیٹوں کو لے آئیں، ہم اپنے بیٹوں کو، کیا کہیں، آپ اپنی عورتوں کو لے آئیں، ہم اپنی عورتوں کو، آپ اپنی جانوں کو لے آئیں، ہم اپنی جان کو لے آئیں گے، میدان سجے گا، آپ بھی اپنی روحانیت کے ساتھ آئیں گے، ہم بھی اپنی معنویت کے ساتھ آئیں گے، دست دعا بلند کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ ہو جائے گا، جو سچا ہے وہ جیت جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا، جو جھوٹا ہے وہ رسوا اور نیست و نابود ہو جائے گا، کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں، میدان میں فیصلہ ہو جائے گا۔ کیا کہ